بلغاریہ کے مشرقی ساحل پر جہاں ریت بحیرہ اسود سے ملتی ہے، ریزورٹ ٹاؤن ورنا واقع ہے۔ یہ 1972 میں تھا جب کھیت میں کیبل بچھانے اور نکاسی آب کے کچھ معمولات نے تاریخ کے سب سے امیر قبرستانوں میں سے ایک کو ننگا کیا۔ تلاش کی اہمیت کو تقریباً فوراً ہی معلوم ہو گیا اور ڈاکٹر ایوان ایورنر نے جلد ہی اس علاقے میں 281 قبروں کا پردہ فاش کر دیا۔ اس سائٹ کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ یہ دنیا میں سونے کے قدیم ترین اور سب سے زیادہ گھنے ارتکاز میں سے ایک ہے۔ اس جگہ کی تاریخ 4 ملینیم قبل مسیح کے اوائل میں بلقان تانبے کے دور کے درمیانی مرحلے پر محفوظ طریقے سے دی گئی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کی سونے کی مصنوعات پھلتی پھولتی ہیں اور قبروں میں جمع ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ایک قبر میں سونے کی 216 چیزیں تھیں جن کا مجموعی وزن 1092 گرام تھا۔ یہ لوگ جو بھی تھے وہ واضح طور پر اقتدار پر قابض تھے، اور حقیقت میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ قبریں جن کے جسم نہیں تھے، قبروں کے پاس ان کے جسموں سے بھی زیادہ سونا تھا۔ سوال یہ ہے کہ بحیرہ اسود کے ساحلوں پر اس سارے سونے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہم اس کے استعمال کو نظر انداز کر رہے ہیں یا اس کی کوئی وسیع اہمیت ہے؟ لہٰذا اس سوال کا جواب دے کے ہمیں دوسری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ نہ صرف سونے کے ساتھ دفن کیے گئے تھے بلکہ زیادہ تر قبروں میں ایسی چیزیں موجود تھیں جو مختلف قسم کے مواد سے بنی تھیں، اور ظاہر ہے کہ تانبے کے دور میں تانبے کا بھی پتہ چلا کہ بہت سی قبروں میں تانبے کے اوزار موجود تھے۔ تاہم یہ ٹولز قبر کے صحن کے پیچھے محرکات کو ظاہر کرنے کے لیے بہت کم کام کرتے ہیں، اور اس کے بجائے اسپونڈلس شیل اور ڈینٹیلیم شیل جیسے کھولوں کے پھیلاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ انکشاف ہوا کہ یہ لوگ دنیا بھر سے اشیاء کو اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں اور انہیں اکٹھا کر کے باریک چیزیں بناتے ہیں۔ جیسے اسپونڈلس اور ڈینٹیلیم ہار میں باریک معدنیات کی موجودگی جیسے کارنلین کی ساخت اور بھرپور رنگ جو وہ تجارتی نیٹ ورکس کے ذریعے اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، سیرامکس جو کہ گریفائٹ میں بیان کردہ جیومیٹرک ڈیزائنوں سے مزین ہے اور انتہائی سٹائلائزڈ بڑے ڈیزائن کی ساخت کی تعریف کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ تمام عناصر جو ان اشیاء کو بنانے میں جاتے ہیں۔ اشیاء کی رینج شاندار موڈ پریشر فلیکرڈ آبسیڈین شیشے کے چاقو سے لے کر خواتین یا دیویوں کی جھاگ کی خواہش بنانے میں نسبتاً آسان ہے، یہاں تک کہ چھوٹے فرنیچر اور پیالے ہماری آنکھوں کے لیے تقریباً کھلونوں کی طرح ہیں۔ ورنا میں پائی جانے والی اشیاء کی رینج قبروں کو نہیں بتاتی جن کا مقصد محض اندرونی دولت کی نمائندگی کرنا تھا۔ یہ ہماری جدید حساسیت ہے کہ رہنما بنیادی طور پر سونے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور بالکل بجا طور پر جو سونا پیش کرتا ہے اس علاقے کے لیے ایک علامت ہے، وہاں وہ لوگ ہیں جنہیں شبہ ہے کہ ورنا کی اصل نوعیت کو تمام اشیاء کے تناظر میں بہتر طور پر سمجھا جاتا ہے۔ گول سے لے کر گولے تک کی ہر چیز دور دراز سے ایک چھوٹے سے شہر کے ساحل پر جمع کی گئی ہے جو اب بلغاریہ ہے، اور ہر چیز ان لوگوں کی عکاسی کرتی ہوگی جنہیں وہ جمع کیا گیا ہے۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ تانبے کے دور میں یہ تفریحی شہر اب کھڑا ہے۔ یہاں کے لوگ محض سونا اور دولت اکٹھا نہیں کر رہے تھے بلکہ انسانی رشتوں اور باہمی ربط کو زیادہ قیمتی جمع کر رہے تھے۔